پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے نوجوان رہنما حسن خطران صاحب اور سالار خان کاکڑ کے ہم نوا ان کو کہہ سکتے ہیں، یقینی طور پر یہ پوری ٹیم ہے جنہوں نے وہاں پر جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جو جاگیردارانہ سسٹم ہے اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بھی ثابت ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے نظریے کو پروموٹ بھی کرنے میں پیش رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا، جس طرح سے پچھلے ایک ماہ سے فیملی کی ملاقاتیں اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں پر ایک جو غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی تھی، تو اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ مذمت کی گئی، اس دفعہ تینوں بہنوں کو ملنے دیا گیا ہے، اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اچھی خبر ہے کہ بھی بہنوں کی ملاقات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ جو اچھی خبر بہنیں لے کے آئیں گی وہ پوری قوم کے لیے ہوں گی، اور اس سے بڑی اچھی خبر اچھا موقع یہ تھا جب انڈیا آپ کے اوپر حملہ کر رہا تھا، خان کے جتنے بھی سپاہی تھے آپ کے ساتھ اور سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ موقع تھا آپ قومی یکجہتی دکھاتے، عمران خان کو آپ رہا کرتے، ڈاکٹر مارنگ کو آپ رہا کرتے، علی وزیر کو رہا کرتے، قوم کو جوڑنے کا ایک بہترین موقع تھا، میرے خیال سے انہوں نے ضائع کیا۔ باقی ابھی اگر انہوں نے یہ شروع کی، امید کرتے ہیں یہ جسٹ ٹیسٹ کیس نہیں کریں گے بلکہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس سے ایک اچھا مطلب کہ سائن جائے گا اگر یہ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ بھی مزید ملاقاتیں کرتے ہیں یا جو بوگس کیس کو ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی راستہ بناتے ہیں، جو انہوں نے کنٹرول سسٹم بنایا ہوا ہے وکلاء اپنا ججز کو یا دیگر سسٹم کو جو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو اگر اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں چھوڑتے ہیں، میرے خیال سے یہ بہترین موقع ہے قوم کو ایک قوم بنانے کا، اور جو بوگس کیس ہیں، جو یہ انارکی کی صورتحال ہے پورے ملک میں، اس کو بہتر کرنے کا۔ تو یہ بتائیے گا، ایک ڈیجیٹل دہشت گرد کی ٹرم یوز ہوتی تھی آپ کے سوشل میڈیا واریئرز کے لیے، لیکن اب وہ سائبر واریئرز بن گئے، تو اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو پہلے بھی اسی وجہ سے کریں کہ بھی آپ فوج کا جو کردار ہوگا سرحدوں کے اوپر اس کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے، اور جس کو ہم نے کہا بھی ہے اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو اس کے ہم خلاف ہوں گے اور سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، اب ہمیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں یا اس کے اوپر سائبر فورس کہیں، لیکن ہم اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے جو بھی دشمن باہر سے آئے گا وار کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ باقی اپنے اختلافات اپنے معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ بھی ملک کی بہتری کے لیے ہم کھڑے ہوئے، کوئی ذاتی ہماری نہ جنگ نہ آنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس ملک کو ہم نے 5 سے 75 سال بھی ایک ایسا ملک بنائیں گے جو پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو لیڈ کرے گا۔ وہ خواب انشاءاللہ اس کی شرمندہ تعبیر عمران خان ہی کر سکتے ہیں، وہ امت کے عظیم لیڈر ہیں، اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ تو یہ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جب بلوچستان سے ایک الگ ریاست کی آوازیں اٹھتی ہوں، ایسے وقت میں جو حسن خطران صاحب ہیں یا سالار کاکڑ صاحب ہیں، صدام ترین صاحب ہیں، ایسے لوگ جو جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، ان کے پاس واضح اکثریت ہوتی ہے پھر بھی ہروا دیا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جمہوریت کو قتل کرنے کی کوئی سازش ہے یا وہاں پر جو ایک سرداری سسٹم ہے اس کو مزید پرموٹ رکھنے یا قائم رکھنے کا اقدام ہے؟ دیکھیں ان کی سوچ ابھی تک وہ پرانے قدیم زمانے والی ہے۔ جس طرح پنجاب کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، نوجوان بیدار ہو چکی ہے، اسی طرح بلوچستان میں اس سے زیادہ نوجوان بیدار ہیں۔ اگر کوئی مذمت کی طرف چلا گیا ہے، مذمت سے مزاحمت کی طرف اگر کوئی چلا گیا تو ان کی پالیسیوں کی وجہ سے چلا گیا۔ وجہ کہ انہوں نے حق مانگنا ہے، حقوق مانگا ہے، جب لوگوں کو حقوق ان کے رائٹس وغیرہ آپ نہیں دے رہے تو میرے خیال سے یہ جنگ آگے طرف بڑھ جائے گی۔ باقی جہاں تک بلوچستان میں آپ نے صورتحال بتائی بالکل ایسا ہی ہے، وہاں کے جو سردار ہیں، نواب ہیں، جاگیردار ہیں، جو ان کے کارندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بیسیکلی کارندے ہیں، چونکہ بلوچستان انہوں نے ایک شکار گاہ بنائی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل پلیئرز آ کے ادھر شکار کھیلتے ہیں اور یہ ان کو پھنساتے ہیں، آگے اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب ان کو سوچنا چاہیے اگر پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، بلوچستان کی بہتری چاہتے ہیں، جو لوگ جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں لیکن وہ چند لوگوں میں سے ہیں، اکثریت جو لوگ ہیں وہاں کے مایوس ہو چکے ہیں جمہوری جدوجہد سے، اس طرح کی آئینی جدوجہد سے، کیونکہ آپ محنت کر کے 5-6 سال آپ حقوق جدوجہد کرتے ہیں، آخر میں آتا کیا کہ ایک پپیٹ جس کے پاس نہ ہی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی چیزیں، یہ صلاحیت ہوتی ہے کسی کرنل، کسی جنرل یا کسی بھی اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کا وہ کارندہ خاص ہوتا ہے، اس کو آگے بٹھا دیتے ہیں۔ اب اس نے کیا خاک چلانا ہوتا ہے، اس نے کیا خاک لوگوں کی یا عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، جب تک عوامی نمائندے آپ نہیں لے کے آتے میرے خیال سے بلوچستان کے حالات بہتر نہیں، اور حل یہی ہے۔ ایک بات میں اور کہتا جاؤں، یہاں پہ فارم 47 جیسے اب وضع ہو چکا ہے، بلوچستان میں تو 1974 کے بعد فارم 47 ہی آ رہا ہے، جتنا کوئی اعلان کسی کا ہوتا ہے، ڈول کوئی بجا رہا ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن کسی کا اور کا ہو چکا ہے۔ یہ 74 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو پنجاب میں ابھی آیا ہے، امید کافی ہے کہ بھی آپ اس میں بہتری لائیں گے، پالیسی کو بہتر کریں گے، پالیسی ریویو کریں گے تو ابھی یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا نریندر مودی کی طرف سے تقریر کی گئی اور دوبارہ سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی دیکھا گیا اور بڑا عجیب سا ان کا لہجہ تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے جو مودی جیسے فاشسٹ بندے کو اور دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے بندے کو ریپلائی نہیں کر پا رہے؟
میں آپ کی بات سیکنڈ کروں گا. کل بھی کسی جگہ پہ میں نے کہا پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع تھا. مودی یا انڈیا جو اپنے آپ کو ایشیا کا چیمپئن یا ٹائگر کہلوا رہا تھا اور سب کے سامنے نظر آ رہا تھا, لیکن اس جنگ میں جب اس کو شکست ہوئی ہے تو اس کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا. اب اس کو کس نے اپنا پوری دنیا میں کیچ کرانا تھا؟ ایسا لیڈر ہمارے پاس آیا نہیں. اپنے پوری جنگ کے دوران اپنے آپ کی پوری لیڈرشپ چھپی ہوئی تھی. انڈیا والے صحیح کہتے ہیں یہ بینکروں میں چھپ گئے تھے. آپ کی لیڈرشپ چھپی ہوتی, ہمارے آرمی اور فوج کے نوجوان اور ایئر فورس کے نوجوان لڑ رہے تھے اور ساتھ عوام ان کے ساتھ لڑ رہی ہوتی. تو عمران خان ہی واحد امید ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ بھی اس نے نریندر مودی اور انڈیا کے جتنے بیانیے کو اس نے پہنچایا, ابھی بھی وہی اس کے بیانیے کو یہ اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے. اور اس موقع کے اوپر پاکستان کو دنیا کی مین کنٹریز اور مین پلر میں سے کھڑا کر سکتا تھا. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا ایک ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے جو ابھی تک دفن ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ اٹھا سکتا تھا. اور یہی ہمارے پاس بیسٹ موقع تھا کشمیر کو دوبارہ آزاد کرنے کا. لیکن کیا کریں, لیڈرشپ ایسی تھی جو بینکروں میں چھپے ہوئے تھے, جن کا ٹانگیں کانپتی تھی کہ بھی مودی کا نام لیتے ہوئے وہ آپ کے سامنے. اگر خان صاحب ہوتے دیکھنا کیسے مودی کا وہ بات بھی کرتے, اور مودی کی جس طرح کل مودی للکار رہا ہوتا. بھائی ایک شکست خوردہ بندہ اس طرح للکار رہا ہے جو ہمارے اپنا جوانوں کی قربانیوں سے جو ہم جنگ جیت چکے ہیں, وہ ہمارے سیدھی بات نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال سے لیڈرشپ کی کمی ہے, کوتاہی ہے. اس کو ان پالیسی میکرز کو بھی دیکھنا چاہیے, ان انا پرستوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو خان کو باہر نہیں لانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کی صورت میں جو قیادت پاکستان کو میسر تھی اس وقت ایک عجیب سینیریو تھا, اور اس میں بھارت کی یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کی سٹرائک کرتا. اگر کی تو فوری طور پر کارروائی بھی کی گئی تھی. اس وقت جو ہے لیڈر کی ضرورت ہے. اللہ کریم وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اتنی مصروفیات کے باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ وہ پی ایس سی بھی مینج کر سکتے ہیں تو وہ ان کے عمران خان نے جنید اکبر کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اس سے آپ سارے میڈیا والے جو صبح کل سے آپ غلط اس چیز کو رنگ دے رہے تھے, میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا. نہیں, لیکن انہوں نے جنید اکبر پہ چھوڑ دیا. لیکن جیسے میری بہن مجھے یاد کرا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا میری پرائیورٹی تحریک ہے, پی ایس سی نہیں ہے. تحریک ان کی پرائیورٹی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک پہ پورا 100% 100% فوکس جنید اکبر اس پہ کریں. وہ جنید اکبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں پوری طرح. جنید اکبر کو انہوں نے خاص یہ میں کہوں گی کہ یہ جنید اکبر کی تعریف میں ہے کہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ اپنا جو سب سے اہم کام ہے انہوں نے جنید اکبر کے حوالے کیے اور ان کو سونپا ہے یہ ذمہ داری. مہربانی. دشمن بھی سن لے, مودی کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 104, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 104, نہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 104. تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا, تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا, تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا.